السلام علیکم۔ میرا نام عمران ہے اور میں ایک سیزن ٹرک ڈرائیور ہوں۔ پاکستان کے ہائی ویز پہ گزرے سالوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، مگر جو ایک رات میں نے دیکھا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ بات کچھ سال پہلے کی ہے، جب مجھے ایک ارجنٹ لوڈ پشاور سے کراچی پہنچانا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں انڈس ہائی وے پر اکیلا اپنے ٹرک نمبر 786 کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ پورا یقین تھا کہ اگلے دن صبح تک میں حیدرآباد تک پہنچ جاؤں، مگر رات کے اندھیرے نے مجھے ایک ایسی کہانی کا حصہ بنا دیا جو زندگی بھر یاد رہے گی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے اور میں کوہاٹ کے آس پاس ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ یہ روڈ زیادہ استعمال نہیں ہوتی تھی کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں اکثر عجیب حادثے ہوتے ہیں، مگر میں ایک پرانا ڈرائیور تھا، مجھے کسی بھی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور صرف میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس راستے پر پڑ رہی تھی۔ دور تک صرف بنجر زمین اور پتھر نظر آ رہے تھے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک میں نے دیکھا کہ روڈ کے بیچ ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بالکل بھی موومنٹ نہیں کر رہا تھا۔ مجھے لگا شاید کوئی مسافر ہوگا جو مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ جب میں نے بریک لگانے کا سوچا، تبھی اس آدمی نے اچانک اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور اس کا چہرہ عجیب طریقے سے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا، جیسے کئی برسوں سے زندہ نہ ہو۔ ایک سیکنڈ کے لیے میری سانس رک گئی اور بنا سوچے سمجھے میں نے اسٹیئرنگ گھما دی۔ ٹرک زور سے لفٹ کی طرح مڑا اور میں مشکل سے کنٹرول کر سکا۔ جب دوبارہ میں نے روڈ پر دیکھا تو وہ آدمی وہاں تھا ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اصلی تھا یا صرف میرا وہم، مگر میری حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں رک کر پانی پی لوں، مگر اس وقت کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسپیڈ تیز کر دی تھی تاکہ جلدی کسی آباد جگہ تک پہنچ سکوں، لیکن پھر ایک عجیب چیز ہوئی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے ٹرک کے کیبن میں کوئی اور بھی ہے۔ سائیڈ مرر میں نے دیکھا کہ پیچھے والی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہے، لیکن صرف ایک پل کے لیے۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے، لیکن میں ٹرک چلاتا رہا۔ رفلی 10 منٹ کے بعد میں نے سامنے ایک چھوٹی سی ٹی اسٹال دیکھی جو ایک پتھر کے ڈھابے جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً ٹرک روکا اور نیچے اتر گیا۔ ڈھابے کا مالک ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا، بابا یہ راستہ عجیب ہے، آپ یہاں روز دیکھتے ہو، کچھ ہوتا ہے کیا؟ بوڑھا آدمی مجھے گہری نظر سے دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے بولا، بیٹا تو اکیلا نہیں ہے۔ جو بھی اس روڈ پہ رات کے 2 بجے گزرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ میرا دل دھک سا رہ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، یہاں ایک ٹرک ڈرائیور 1 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا۔ اس کا ٹرک پلٹ گیا تھا اور اس کا جسم ٹرک کے اندر اٹک گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تب سے جو بھی یہ راستے پہ آدھی رات کو کراس کرتا ہے اس کو وہ آدمی دکھائی دیتا ہے۔ پہلے وہ روڈ پہ نظر آتا ہے اور پھر اس کا سایہ تمہارے ساتھ سفر کرتا ہے۔ میرے جسم میں ایک ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ڈھابا چھوڑا اور ٹرک میں بیٹھنے سے پہلے پیچھے دیکھا۔ ہر جگہ اندھیرا تھا، صرف ٹرک کے سائیڈ مرر سے مجھے کچھ عجیب سا دکھائی دیا، جیسے کوئی میرے ٹرک کے اندر بیٹھ گیا ہو۔ اس رات میں نے ٹرک کی سپیڈ اتنی تیز کر دی تھی کہ میں نے کبھی اتنی زندگی میں نہ کی ہو۔ حیدرآباد پہنچ کر میں نے ٹرک روک دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس وقت ایک بات سمجھ آئی، پاکستان کے ہائی وے صرف راستے نہیں ہوتے، یہ کہانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ کچھ کہانیاں جو لوگ سنتے ہیں اور کچھ جو صرف ڈرائیور محسوس کرتے ہیں۔ اگر کبھی آپ رات کے 2 بجے کسی سنسان روڈ سے گزریں تو اپنے سائیڈ مرر ضرور چیک کرنا، کیا پتہ کوئی آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ السلام علیکم، میرا نام حنیف ہے اور میں پچھلے 18 سال سے ٹرک چلا رہا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیورز کی زندگی بس روڈ، دھول، تھکان اور ڈیزل کی اسمیل تک ہوتی ہے، لیکن اصل سچ یہ ہے کہ ہم لوگ ان راستوں سے گزرتے ہیں
جہاں کے بارے میں کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد کے درمیان نومبر کی رات کا واقعہ ہے۔ ٹھنڈی رات، دھند والا موسم اور لمبی خاموش روڈ۔ لیکن اس رات ایک ایسی چیز ہوئی جس نے میری روح تک ہلا کر رکھ دی تھی۔ میں شیخو پورہ سے سامان لے کر اسلام آباد سبزی منڈی جا رہا تھا۔ ٹائم لگ بھگ 1:45 کا تھا رات کا۔ ٹرک ڈیزل سے فل تھا، روڈ بالکل صاف، کچھ تھوڑی ہی گاڑیاں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھیں بس۔ اور میں نے وہی عام روٹین کی جیسے اپنا میوزک لگایا ہوا تھا ہلکی آواز میں۔ اور میری عادت تھی کہ موٹر وے پر میں کبھی کبھی اپنا CB ریڈیو کھلا رکھ لیتا تھا تاکہ اگر کوئی اور ڈرائیور کو مجھ سے بات کرنی ہو تو وہ ایزیلی پاسبل ہو سکے۔ لیکن اس رات ریڈیو سے صرف کچھ عجیب سی اسٹیٹک نوائز آ رہی تھی۔ خیر، میری آنکھوں پر ہلکا بوجھ تھا، اسی لیے میں نے اپنا وہ چائے والا تھرمس نکالا، تھوڑی سی چائے کپ میں ڈالی اور پی لی، جس سے کہ تھوڑی فریشنس محسوس ہونے لگی۔ لیکن اچانک جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے موٹر وے کی وہ روڈ ایک دم ڈیڈ سائلنٹ ہو گئی ہو۔ ٹرک کے اندر ایک عجیب سی بدبو، جیسے کہ وہ ایک گیلی مٹی، پرانی مٹی یا قبرستان کی مٹی کہہ لو آپ، اس جیسی ایک سمیل ٹرک کے اندر بس گئی۔ میں نے کھڑکی بند کی لیکن سمیل پھر بھی اندر ہی تھی۔ جیسے ہی میں کلر کہار کے پاس پہنچا، مجھے اپنے ٹرک کے رائٹ سائڈ پر ایک عورت نظر آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، موٹر وے پر عورت، وہ بھی اکیلی۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہ سیدھی روڈ کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کا دوپٹہ ہوا میں ہل تک نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے ٹرک کی سپیڈ سلو کی، سوچا شاید کوئی مصیبت زدہ ہوگی، لیکن جیسے ہی میرا ٹرک اس کے پاس سے گزرا، میرا دل ایک دم جیسے رک گیا ہو۔ وہ عورت بالکل ہلی تک نہیں، میری طرف دیکھا بھی نہیں، اور اس کا چہرہ جو کہ بالکل سفید تھا۔ میرا ٹرک جب تھوڑا اس کے پاس سے آگے چلا گیا تو میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھنا چاہا، لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ وہ عورت اب وہاں تھی ہی نہیں، وہ غائب ہو چکی تھی۔ سیدھے موٹر وے کے بیچ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی چھپنے کی کہ وہ اچانک کہیں چھپ گئی ہو۔ خیر، پھر وہ غائب کیسے ہو سکتی تھی؟ میرا جسم اس وقت کانپنے لگ گیا تھا۔ مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگی۔ میں نے اس ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے میوزک کا والیوم ذرا بڑھا لیا، لیکن پھر ایک ایسی آواز آئی کہ میری روح کانپ کے رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کہا ہو کہ رک جاؤ حنیف، رک جاؤ، رک جاؤ۔ ایسے کوئی 3-4 آوازیں میرے کان میں آئی پیچھے سے۔ ریڈیو اسٹیٹک کے بیچ سے کوئی آواز میری ہی نام سے مجھے بلا رہی ہو جیسے۔ میں نے فوراً ریڈیو بند کر دیا، ٹرک کا اسٹیئرنگ تھوڑا کس کر پکڑ لیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میرا اس وقت۔ مذاق کر رہا ہوگا کوئی ڈرائیور، کوئی جاننے والا ہوگا میرا، میں نے خود کو تسلی دی یہ بات کر کے۔ لیکن اندر سے مجھے پتا تھا یہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی۔ کلر کہار کی گھٹی رات تو ویسے ہی ڈراؤنی ہوتی ہے۔ دھند نے تو ویسے ہی موٹر وے کو آدھا چھپا رکھا تھا، ہیڈ لائٹ صرف 20 سے 25 میٹر تک دکھا رہی تھی آگے۔ جب میں سالٹ رینج کی سائڈ چڑھا، ٹرک کا انجن ایک دم عجیب سی آواز کرنے لگا، حالانکہ ٹرک بالکل ٹھیک تھا۔ سڈنلی سپیڈ اپنے آپ کم ہونے لگی۔ میں ایکسیلیٹر دباتا رہا، لیکن ٹرک 40 سے اوپر جا ہی نہیں رہا تھا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز پیچھے لٹک گئی ہو ٹرک کے۔ میں نے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور میری سانسیں رک گئی۔ ٹرک کے بیک پر ایک سایہ لٹکا ہوا تھا، ایک بھوری جیسی شکل کا، لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ میں نے بریکس لگائیں، ٹرک جرک کے ساتھ رک گیا۔ اب مرر میں کچھ نہیں تھا، لیکن پیچھے والی باڈی سے اب بھی ٹھک ٹھک یا کوئی عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ فی الحال مجھے اس وقت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنے ٹرک سے ڈر تو نہیں لگا کیونکہ فی الحال ہم ایسی بہت سی چیزیں دیکھ چکے ہیں، لیکن اس رات میری عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کیبن سے ٹورچ اٹھائی اور ڈور کھولا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے پہ آ کے لگا۔ ٹرک کے پیچھے گھوما، کوئی نہیں، صرف اندھیرا اور دھند۔ میں ٹرک میں واپس چڑھنے لگا کہ اچانک حنیف، وہی رات والی وائس، بالکل میرے کان کے بالکل قریب سے۔ میں جھٹکے سے ایک دم سے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا،
لیکن مجھے یقین تھا یہ موٹر وے کا انسان نہیں تھا، کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہو، یہ کوئی اور چیز تھی۔ میں نے ٹرک دوبارہ سٹارٹ کیا اور نارمل سپیڈ پر چلنے لگ گیا۔ دل اب بھی بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ 10 سے 12 کلومیٹر بعد مجھے موٹر وے کی ایمرجنسی لین میں ایک بزرگ نظر آئے، سفید لباس، لمبی داڑھی، ہاتھ میں تسبیح۔ ان کی پریزنس عجیب تھی، جیسے وہ اندھیرے کا حصہ ہوں۔ میں نے ٹرک سلو کیا اور ونڈو تھوڑی کھولی۔ بابا جی، آپ موٹر وے پر رات کو کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ انہوں نے صرف ایک چیز بولی، جس چیز نے تجھے پکڑا ہے اس کا یہاں 20 سال پرانا حق ہے۔ میں شوک ہو گیا۔ کون؟ کس کا حق؟ بزرگ نے سیدھا میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں سنہری چمک رہی تھی، وہ جو کئی سال پہلے یہاں پر مری تھی۔ خیر، میں یہ بات کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا تھا ان سے، اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مدد چاہیے یا آپ نے آگے تک جانا ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ خیر، وہ اس بات پر منع کرتے رہے اور واپس اپنی راہ چل دیے۔ جب میں تھوڑا سا ٹرک لے کر آگے آیا تو مجھے برا لگا کہ مجھے انہیں زبردستی بٹھا لینا چاہیے تھا ٹرک میں، وہ پیدل تک کہاں ہی چل لیں گے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہائی وے پر کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس بات نے مجھے اور پریشان کر دیا۔ خیر، میں نے شیشہ اوپر کیا اور ٹرک سٹارٹ کر دیا۔ میرا وہ کیبن جو کہ اب بالکل سائلنس موڈ پہ لگ گیا ہو، جیسے صرف انجن کی ایک ہلکی سی وائبریشن محسوس ہو رہی تھی۔ اب جب میں نے سیٹ ایڈجسٹ کرنے کے لیے پیچھے دیکھا، میری سیٹ کے بالکل پیچھے ایک عورت بیٹھی تھی، بالکل وہی لباس، وہی سفید منہ، وہی خالی سا چہرہ۔ اس کی گردن مجھے تھوڑی ٹیڑھی لگ رہی تھی، جیسے ٹوٹ گئی ہو۔ اس کی آنکھیں سیدھا میری آنکھوں میں گھور رہی تھی۔ میں چیخنے والا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے کاندھا پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا اور زور سے پکڑا ہوا تھا اس نے مجھے۔ میں ایک دم ٹرک کا ڈور کھول کر نیچے گر گیا۔ زور سے گرنے کی وجہ سے میری ٹانگ پر چوٹ تو آئی، لیکن میں بھاگتا رہا۔ ٹرک کا ہارن اپنے آپ بجنے لگا تھا، جیسے کوئی کیبن کے اندر بیٹھا ہو، کوئی مجھے میرے ہی ٹرک کے اندر بلانا چاہ رہا ہو۔ میں ہائی وے کی فینسنگ کے پاس رک کر سانس لینے لگا زور زور سے، اور جب میں نے ٹرک کی طرف دیکھا، کیبن کی ونڈو میں مجھے ایک چہرہ نظر آیا، عورت کا، مسکراتا ہوا، جو کہ اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ خیر، مجھے نہیں پتا، میں اس کے بعد بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ تھوڑی دیر بعد کھلی تو میں نے سامنے دیکھا تو ٹرک میں کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اپنے ٹرک میں گیا، میں نے کچھ کلمات وغیرہ پڑھے اور وہاں سے نکل گیا، اللہ کا نام لے کے۔ خیر، یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام عقیل ہے۔ جس جگہ میں نے پہلی دفعہ اکیلے زندگی گزاری ہے وہ ایک 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو پاکستان کے شہر میں موزنگ کے ایک پرانی عمارت کے دوسری منزل پر تھا۔ تم جو بھی اپنے ذہن میں تصور کر رہے ہو یہ اس سے کافی کم تر تھا۔ میرا فلیٹ ایک چھوٹی سی پرانی دکان کے اوپر تھا جس کا ایک ہی راستہ تھا، پیچھے گلی کی طرح جانے والی گول سیڑھیاں۔ ہر رات مجھے مسائل کا سامنا ہوتا۔ نشہ کر کے آئے ہوئے لوگ میری سیڑھیوں کے نیچے جمع ہو جاتے، زور زور سے چیختے، لڑائیاں کرتے اور بے شرمی سے گلی کے کونے میں نشہ بھی کرتے۔ کبھی کبھی یہ لوگ سیڑھی کے بالکل نیچے بیٹھ جاتے۔ سیڑھیاں اتنی پرانی تھیں کہ ذرا سی بھی چلنے پر چیخنے لگتی تھیں، اتنی زور سے کہ میں نیند سے اٹھ جاتا۔ اکثر ایک آدمی نشے میں دھت اوپر آ کر میرے فلیٹ کے دروازے کے پاس والی کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ جانے ان کو کیا لگتا، شاید کوئی اور دکان یا شراب کا اڈا اوپر بھی ہے۔ ایک رات میں رات کے 11 بجے گھر آیا، موسم بارش کا تھا۔ اندر جانے سے پہلے میں نے کچھ دیر کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ میرا ایک بلا بھی تھا جس کا نام بلیکیا تھا۔ دن بھر وہ باہر گلی میں ادھر ادھر گھومتا، دوسری آوارہ بلیوں سے لڑتا اور پھر رات ہونے پر واپس آ جاتا تھا۔ جب وہ فلیٹ کے اندر آیا
میں نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے لیے کھانا رکھ دیا۔ اس رات میں بھی کھانا کھا کر سو گیا، جبکہ بلیکیا سامنے والی کرسی پر لیٹے مجھے گھور رہا تھا۔ رات کے 3 بجے مجھے اچانک بلیکیا کی تیز سی ہس کی آواز سنائی دی۔ میں نے انگڑائیاں لیتے ہوئے لائٹ جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بلیکیا عام طور پر کافی شانت بلا تھا، بس جب بھوک لگتی تب ہی ہلکی سی آواز کرتا تھا، مگر آج اس کی ہس سن کر میری رگوں میں عجیب سی سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے جمع تھا، 2 بار اور ہس کی اور پھر زور سے بھاگ کر صوفے کے نیچے چھپ گیا۔ میں نے کان لگا کر سنا، مگر صرف بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اگر کوئی یا کچھ بھی میری سیڑھیوں پہ ہوتا تو مجھے پرانی میٹل سیڑھیوں کی چیخنے کی آواز آتی۔ میں نے پھر سے سوچنے کی کوشش کی، شاید بلیکیا کی کوئی غلط فہمی ہو، مگر جیسے ہی میں نے لائٹ بند کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، بلیکیا نے پھر سے ایک اور تیز اور غصے بھری ہس کی یعنی آواز کی۔ اسی وقت میرے دروازے کے باہر ایک تیز آواز آئی۔ کوئی دستک نہیں دی گئی، بس جیسے کسی نے اپنے ہاتھ کی پوری طاقت سے دروازے پہ مار دیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً جو رات کے کھانے کے پاس چھری پڑی ہوئی تھی اسے اٹھایا اور زور زور سے چلتے ہوئے دروازے کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں نے باہر کی لائٹ جلانے کی کوشش کی، ایک پل کے لیے چمک آئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ لائٹ جلنے سے پہلے ہی فیوز ہو چکی تھی۔ میں ہارر موویز نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے ٹینشن اور بے چینی جلدی ہو جاتی ہے، مگر اس وقت ایک ہی خیال دماغ میں آیا، کیا یہی ہارر موویز میں ہوتا ہے؟ میں نے سانس اندر کھینچ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ چھری ہاتھ میں تھی، تیار تھا کسی نشیڑی آدمی کا سامنا کرنے کے لیے، لیکن جیسے ہی ٹھنڈی بارش میرے چہرے سے ٹکرائی، مجھے اندھیرے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اگر لائٹ ہوتی تو شاید مجھے پہلے ہی دکھتا۔ میں نے ایک قدم باہر رکھا، صرف اپنے کمرے کے اندر کی روشنی مجھے نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے نیچے دیکھا، میری روح کانپ گئی۔ ایک سفید چہرے والی لڑکی، صرف 15 سے 20 سال کی، سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، جیسے صرف اندھیرا ہو اندر۔ اس نے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دیے، سر اوپر کی طرف اٹھایا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اصل میں کوئی بھوت ہے یا کچھ اور، لیکن جیسے ہی اس کے ہاتھ میرے پاؤں پر مضبوطی سے لپٹا، میں نے گھبراہٹ میں زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں گرنے والی بارش کی بوندیں بھی اسے پلک جھپکانے پر مجبور نہیں کر رہی تھی۔ میں نے فوراً دروازہ زور سے بند کیا، تالا لگایا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ بند ہونے سے پہلے مجھے صرف ایک تیز ہس کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد نہیں، شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج چکے تھے۔ پہلی سوچ جو آئی وہ یہ تھی، شکر ہے یہ صرف ایک برا سپنا تھا۔ لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو میری سانس ایک پل کے لیے رک گئی۔ وہ چھری جو میں نے ہاتھ میں لیا تھا وہ میرے دروازے کے سامنے پڑا تھا۔ کوئی خون نہیں تھا، کوئی نشان نہیں تھا، لیکن پھر بھی کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید میں نے نیند میں چلنا شروع کر دیا ہو، لیکن بلیکیا صوفے کے نیچے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک آدھا دن اور لگ گیا اسے باہر آنے میں۔ جب وہ نکلا بھی تو دروازے کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ جب میں نے اسے اٹھا کر نیچے گلی میں چھوڑا تو وہ تیزی سے بھاگ گیا۔ رات کے وقت واپس تو آیا، مگر سیڑھیوں پر چڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج بھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ میں نے دیکھا، کیا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی؟ کیا وہ کوئی اصل لڑکی تھی جو مدد چاہ رہی تھی؟ مگر اگر ایسا ہوتا تو اس نے صرف میرا دروازہ کیوں چنا؟ نیچے اتنے سارے مکان اور لوگ تھے، کسی اور سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ کیا یہ سچ میں کسی چیز کا سایہ تھا؟ مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک بھوت تھا یا کچھ اور؟ مجھے جواب ضرور دینا تاکہ میرا دماغ سکون میں آ سکے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔
تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز. آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں. اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں. اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.